قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق عرض کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ جب بندے کو اس بات کی معرفت ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے کو اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، آڑ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت محسوس کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے، تو اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ اس مجموعی کیفیت کو جب انسان اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتا ہے، جب اسے اس بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ گناہ بہت بڑا نقصان ہے، میری دنیا اور آخرت جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، جب وہ اپنے دل کے اندر اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتا ہے اور گناہوں کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اسی آیت کے تحت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ پکی اور سچی توبہ سے مراد یہ ہے، توبۃ نصوحا سے مراد یہ ہے، توبہ کرنے کے بعد انسان دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے، جیسے نکلا ہوا دودھ تھنوں کے اندر واپس نہیں ہوتا، یہ توبہ ہے۔ جس طرح تھنوں سے دودھ ایک بار نکل آتا ہے اور وہ واپس تھنوں کے اندر نہیں جاتا، ایسے ہی جب انسان توبہ و استغفار کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے، تو پھر وہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو مشکلات کے اندر مومن اپنا وقت بسر کرتا ہے، خوشی اور غمی میں خدا کو یاد کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں صبح کو توبہ کر لوں گا اپنے گناہوں سے، جب صبح ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میں دوپہر کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لوں گا، میں رات کو کر لوں گا، تو وہ ٹال مٹول جب کرتا رہتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ گناہ کرنے والے شخص کے دل پر سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کر لے تو اللہ رب العزت اس کے سیاہ دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ سیاہ رنگ کا دھبا جو اس کے دل پر لگا تھا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کر کر کے اس کا سارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو، گناہ کرنے والے کو پھر گناہ نظر نہیں آتا، پھر اس کی طبیعت کے اندر گناہ شامل ہو جاتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو فرمایا کہ اس کا دل جو ہے وہ پاک کر دیا جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا نقصان توبہ نہ کرنے والے کا یہ ہے کہ اسے بیماری یا موت آ گھیرتی ہے۔ دوسرا نقصان گناہ کرنے والوں کا
یہ ہے کہ بیماریوں سے آ گھیرتی ہے یا موت آ جاتی ہے، اور گناہ کے ازالے کی مہلت نہیں ملتی۔ اسی لیے روایات کے اندر موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کی زیادہ چیخو پکار توبہ میں ٹال مٹول کرنے کے سبب ہوگی۔